الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير قال حدثنا أبي سمعت مصعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزورة بديباج وقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راء ابن راء ويدع كل راس ابن راس. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه فقال: لا أرى عليك ثياب من يعقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: إني قاص عليكما الوصية آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. أنهاكما عن الشرك بالله والكبر وآمركما بلا إله إلا الله. فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة ووضعت لا إله إلا الله عليهما لقسمتهما أو لقسمتهما. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ورواه الإمام أحمد أيضا عن سليمان بن حرب عن عماد بن زيد عن مصعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ اسراء کی ان آیات کی تفسیر میں احادیث مبارک، روایات، آثار ذکر فرما رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح ہے. اسی ضمن میں ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے
عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، وعلیہ جبۃ، اس کے اوپر ریشم کا جبہ تھا، طیالسہ کا، مکفوفۃ بدیباج اور مزورۃ بدیباج، دیباج کی ریشم کو ہے، یعنی اطلس کا کپڑا تھا اور اس پہ ریشم کا کام تھا، یعنی ریشم کے کام سے اس کو بنا گیا۔ جب وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے گویا کہنے لگا کہ ان صاحبکم ھذا یرید ان یرفع کل راع ابن راع ویضع کل راس ابن راس۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہتے ہیں کہ ہر چرواہے کو اونچا کر دیں، جو بکریاں چرانے والے، جن کا باپ بھی بکریاں چرانے والا رائی قسم کے لوگ تھے، ان کو تو یہ اونچا کرنا چاہتے ہیں، اور راس ابن راس جو سرداروں کے بیٹے تھے ان کو نیچا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سی بات ہے کہ جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا، چاہے وہ غلام تھے، چاہے وہ غریب تھے، چاہے وہ حبش سے آئے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ بلال از حبش صہیب از روم، کہ دیکھو کہ بلال کو اللہ حبش سے لے آئے اور صہیب کو روم سے لے آئے، وہ سرکار دو عالم کے ساتھی بنے، صحابی بنے، جنت کے تاجدار بنے۔ ابو جہل مکہ، اور ابو جہل جو مکے میں پیدا ہوا حضور کے قبیلے کا آدمی ہے، یعنی وہ بھی قریش میں ہے، اور قریش کا یہ عالم تھا کہ قریش کے جتنے وہاں قبیلے موجود تھے، شاخیں موجود تھیں، ہر شاخ کا کسی نہ کسی شکل میں حضور سے رشتہ بنتا ہے، کسی کا قریب میں، کسی کا دور میں۔ تو ابو جہل نے مکہ عیش النجویس، کہ دیکھو ابو جہل مکے میں پیدا ہوا اور قیامت تک لعنتوں کا حقدار بن گیا، کہ آج کوئی بھی مسلمان نام لے گا تو کہے گا لعنت اللہ علیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب مقدر کر دیا۔ تو یہ مانا وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور دیکھے نا گھٹیا لوگوں کو اوپر لا رہا ہے، اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ صنادید کفار قریش، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جیسے امیہ ابن خلف کا، ابی لہب کا، ابی جہل، یہ تو کنیت ہے، عمرو ابن ہشام نام تھا اس کا، عتبہ عتیبہ شیبہ تھے، ولید ابن المغیرہ تھا، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کے کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں ہم جب آتے ہیں تو یہ سارے غلام لوگ اور چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے، پہلے تو آپ ان کو اپنی مجلس سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں، کیا چھوٹے چھوٹے لوگ اور غلام اور نوکر اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، اور اگر آپ ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں نکال سکتے ہیں تو جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دیں، کہ ہم لوگ ان کے برابر کیسے بیٹھیں۔ اللہ معاف کرے کہ وہ جو کبر اور تکبر ابو جہل اور اس کی جماعت میں تھا، وہ آج نعوذ باللہ مسلمان لوگوں میں بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی آپ اپنے اپنے علاقوں پہ نظر ڈالیں کہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں یا سرمایہ دار ہیں یا صنعتکار ہیں یا صاحب اقتدار ہیں، حاکم ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ سپاہی ہو یا تھردار ہو یا کوئی غریب آدمی ان کے برابر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، حتیٰ کہ بھی وہ بڑے بڑے پیر ہیں نامور، ان کے برابر کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔
ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں، حتیٰ کہ اگر وہ گھوڑی پہ سوار ہیں تو آپ ساتھ پیدل آگے ساتھ بھاگتے رہیں۔ یعنی آج تک بھی وہ زمانہ جاہلیت کا تکبر جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اس لیے اس نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرکار دو عالم پہ ایک الزام لگایا کہ دیکھو جی حضور جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو اونچا کر رہے ہیں اور بڑے سرداروں کو مٹانے آئے۔ حضور کو غصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، حضور غصے میں اٹھے، فاخذ بمجامع جبتہ، اور آپ نے اس کا وہ جو پہنا ہوا تھا اس کے اکٹھا کر کے پکڑا اور گھسیٹا، فجدہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کسی کو اونچا کرتا ہے، کفر کسی کو نیچا کرتا ہے۔ بڑا ہونا ہے چھوٹا ہونا دولت سے نہیں ہوتا، یہ مال دولت تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو کافروں کو بھی ملتا ہے، فاسقوں کو بھی ملتا ہے، فاجروں کو بھی ملتا ہے، بدکاروں کو بھی ملتا ہے، بدکرداروں کو بھی ملتا ہے۔ دولت کیا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے کہ جدھر آ گئی آ گئی۔ بلکہ خدا کی قدرت ہے کہ جو سالے لوگ ہیں وہ دولت زیادہ کما ہی نہیں سکتے، کیونکہ الدنیا زور لا یحصل الا بالزور، ایک محاورہ ہے کہ دنیا بھی ایک جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کے بغیر جڑتی ہی نہیں، یہ جمع ہی دھوکے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سیدھا کام کرنے والے چند ایک تاجر ہوں گے بیچارے حلال کھانے والے جو کامیاب ہوں، ورنہ عام طور پہ آدمی عزت سے روٹی کھا سکتا ہے۔ لیکن جو غلط کار لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، ایک رات میں کروڑ پتی بن جائے۔ کسی مسلمان کے بچے کو اغوا کر دیا، کہا 50 لاکھ دے جاؤ، بچہ لے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان بدبختوں کو کیا پتا کہ جن کی اولاد جدا ہو جائے اور جن کو یہ کہہ دیا جائے کہ تمہاری اولاد کو مار دیں گے، ان پہ کیا بیتے گی، اور ان کی آہیں عرش پہ نہیں جائیں گی، ان کی بددعائیں نہیں لگیں گی، اللہ ان سے انتقام نہیں لیں گے۔ آج نہیں تو کل آخر قدرت نے انتقام تو لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقام اور پکڑ جو ہے پھر وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو آج کل لوگوں نے ایسے گھٹیا راستے نکالے ہیں، اسمگلنگ کر لی، منشیات بیچ لیے، اور بڑا کھل کے کہتے ہیں، یعنی اتنے بے حیا ہو گئے ہیں۔ پہلے تو شرم ہوتی تھی نا آنکھوں میں، اب آنکھ میں حیا بھی نہیں۔ ان سے جو کہو کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، اس پہ سزائے موت ہو گئے، تو دیکھو جی نکل گئے تو کروڑ پتی، مر گئے تو پھانسی چڑھ گیا، اور کیا ہو جائے گا۔ یہ چر چر کے جینا ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ اور تم اگر نکل گئے تو کتنے گھروں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنو گے، کتنی مائیں اور کتنی والدین تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دیں گے، ان کی آخر کبھی تو خدا سنے گا نا۔ نتیجہ یہ نکلے گا تم کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ لیکن ان چیزوں کی طرف خیال ہی نہیں جاتا ہے۔ ہر آدمی کو دولت اور دولت اور دولت اور پیسہ اور چوری ملے، ڈاکے سے ملے، قتل سے ملے، اسمگلنگ سے ملے، منشیات بیچنے سے ملے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بعض مسلمان تو اس قدر بے غیرت ہو گئے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو خود بک کرتا ہے۔ چھوڑ دو کہ عقل ہوتا تو ایسے کرتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل جو دولت کا تمنا پیدا ہو گئی ہے، اسی لیے یہ بات ابو جہل والے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ غریب لوگ ہیں، سفیلا ہیں اور غلام ہیں، لیکن پتہ ہے ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی ان لوگوں کو کبھی اپنی مجلس سے نہ دور کرنا جو ہر وقت میرا نام لیتے ہیں۔
میرا محبوب یہی تو میرے پیارے، یہی تو ہیں جو میری رضا ڈھونڈتے، ان سے کبھی ان کو نہ ہٹانا اپنے آپ۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے اور پکڑا اس کے جبے کو اور کھینچا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لا ارا علیک ثیاب من یعقل، حضور نے فرمایا یہ تم نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ کوئی تمہارے عقل پہ نہیں چلا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی عقل والا لباس نہیں پہنا، اگر لباس عقل سے ہو گیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، آدمی کو اصل بات تو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، بڑا سمجھدار تھا بادشاہ، ایک دن پتہ نہیں کس کے خیال میں آ گیا بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے ملک میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہو ان کی فہرست بناؤ، کتنے بے وقوف ہیں ان میں پہلے نمبر پہ کون بے وقوف۔ اب وزیر بیچارہ کیا کر سکتا ہے، بادشاہ کا حکم ہے۔ وہ جب مہلت ختم ہوئی تو بادشاہ نے بلایا، ہاں بھائی وہ بے وقوفوں کی فہرست بن گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بنی، لے آؤ۔ بادشاہ کو پیش کیا تو پہلے نمبر پہ بادشاہ کا نام لکھا ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ تم نے میرا نام کیسے لکھ دیا ہے؟ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، 4 دن پہلے ایک تاجر آیا تھا جس نے آپ کو آ کے بتلایا کہ میرے پاس فلاں 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 نسل کے گھوڑے ہیں، اور آپ نے اس کو لاکھوں روپے دے دیے کہ وہ گھوڑے خرید کر کے میرے لیے لے آؤ۔ اس نے کہا جی میں سال میں لے آؤں۔ تو اس تاجر کا آپ کو نام نہیں آتا، پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں سچ بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا، اس کے پاس گھوڑے بھی تھے یا نہیں تھے، اور آپ نے لاکھوں روپے اس کو خزانے سے دے دیے اور متحقیق ہی نہیں کی، اس سے بڑی بے وقوفی بھی کوئی ہے؟ تو بادشاہ غصے میں آ کے کہنے لگے کہ اچھا اگر وہ لے آیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر آپ کا نام کاٹ کے اس کا لکھ دوں گا کہ وہ بڑا بے وقوف ہے کہ پھر پیسے واپس لے آئے، مال بھی لے آئے جس کا نہ کوئی ریکارڈ ہے، نہ کوئی تحریر ہے، نہ کوئی رسید ہے۔ ایسا آدمی اگر پھر واپس آ جائے تو اس کو میں پھر لکھ دوں گا۔ اسی لیے جو صاحب مطالعہ لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی بے وقوف کون ہوتا؟ اس نے کہا جو اپنی کتاب کسی کو دے دے۔ کوئی آدمی مانگنے آئے نا جی حضرت کتاب دے، ہم طرف پڑھ کے دے دوں گا، تو دینے والا ہے بے وقوف ہے، اور اگر لے کے وہ واپس کر دے تو کہا وہ احمق ہے، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا یہ لباس معلوم نہیں ہوتا کہ کسی عقل کا لباس تمہارے اوپر ہو، اگر عقل کا لباس ہوتا تو تم ایسی بات کرتے۔ پھر میرے آقا نے سرکار دو عالم نے اس کو چھوڑ دیا، مجلس میں واپس آئے، بیٹھ گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام لما حضرت الوفات، جب وقت کا موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا میں تم پر اپنی وصیت ذکر کرتا ہوں، آمرکما باثنتین، 2 چیزوں کا میں حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں، یہ میری وصیت ہے، اس کو پلے باندھ لو اور یاد کر۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے جو میں منع کرتا ہوں، انہاکما عن الشرک باللہ والکبر، کہ ان 2 چیزوں کے قریب کبھی نہ جانا، ایک شرک اور ایک تکبر، ان کے قریب بالکل نہیں، کیونکہ شرک کی سزا بھی دائمی جہنم ہے اور متکبر کو بھی اللہ توڑ دے۔ اور اس کے بعد فرمایا 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ لازم پکڑنا،
آمرکما بلا الہ الا اللہ، کہ اس کلمے پہ ہمیشہ زور سے جتنا ہو سکے اس کا ورد کرنا. اور یاد رکھو کہ جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں وہ سب یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے نا، جو ہم نے پایا ہے وہ اسی کلمے سے پایا، کہ بس آدمی اسی کلمے پہ اگر دل لگا لینا کہ نفی اور اس بات پہ کہ ہر الہ باطلہ کی نفی کرے اور الہ حق کی اس بات کرے. اسی لیے بزرگ جو کہتے ہیں نا، بعض ہمارے نوجوان ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی ویسے کہتے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو. ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس گندے دل پہ ضرب لگے، چوٹ لگے اور تمام آلیہ باطلہ کا گند نکل جائے اور صرف اللہ کی توحید راسخ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر کپڑے کو تھوڑی سی بھی چیز لگ جائے تو آدمی کہتے ہیں یار یہ تھوڑا سا یہ رومال پانی میں ڈال کے یوں کر دو، اور اگر زیادہ ہو تو پھر ذرا رگڑنا پڑتا، اور زیادہ ہو تو کہتے ہیں جی ایسے نہیں اترے گا، صابن سے دھوئیں. جب صابن سے بھی نہ اترے کہتے ہیں جناب یہ کلوریکس ڈالنی پڑے گی، یہ صابن سے بھی نہیں دھلے گا. بعض کہیں گے نہیں جناب یہ اس سے بھی نہیں دھلے گا، یہ تو باقاعدہ پیٹرول سے صاف ہوگا. تو جیسے جیسے گندگی بڑھتی جاتی ہے تو اتنا دوائیں بھی بڑھانی پڑتی. تو دل میں جیسے جیسے شرک اور بدعات کی میل جمتی جاتی ہے، اللہ والے پھر اس پہ ضرب لگاتے ہیں تاکہ بندے کی اصلاح ہو جائے. اور اصل اصلاح جو ہے وہ دل کی ہے. حضور نے فرمایا جب یہ ٹھیک ہو جائے سارا بدن ٹھیک ہو گیا، اور جب دل بگڑ جائے تو سارا جہان بگڑ گیا. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس کلمے کو دامن پکڑ لینا، آمرکما بلا الہ الا اللہ. اور آگے فرمایا کہ دیکھو یہ بات بھی سن لو کہ فإن السماوات والأرض وما فيهما، سارے آسمان اور ساری زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، لو وضعت فی کفۃ میزان، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک طرف ڈالا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے. اب کیسے بھاری ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ اتنے کام سے آئے گا. ایک پتھر رکھ دو اور کاغذ وزن کرو، کیسے دیکھو کیسے بھاری ہوتا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں نا یہ عقل سے نہیں، یہ صرف علم اور دل سے تعلق رکھتی ہیں کہ ایک ثقل ظاہری ہوتا ہے، ایک ثقل معنوی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ استاد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بالکل خفیف لگنا ہے ساری مجلس پہ روب آ جاتا ہے. مجال ہے کہ کوئی بات کرے. جب حضور پہ جبریل قرآن پڑھتے تو حضور کا پسینے آ جاتے سردی کی رات. وہ ثقل ہوتا ہے، ثقل ظاہری یا ثقل معنوی. تو اللہ نے اس کلمے میں جو وزن معنوی رکھا ہے یہ سمجھنے کی باتیں نہیں میرے بھائی. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے. یہ چکھنے والی چیز ہے، بتانے والی نہیں ہے. اب دیکھو نا ایک پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیں، 10 مولوی لے آؤ بتا دیں گے میٹھا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک چکھو نہیں کیسے فیصلہ ہوگا. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ اللہ کے ذکر کے مزے جو ہیں یہ کرنے والوں سے پوچھو. اسی لیے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی کو بادشاہ نے لکھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے لنگر کا ماشاءاللہ اتنا بڑا خرچ ہے کہ 1-2 ہزار آدمی روز کا کھانے پہ ہوتا ہے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں ریاست جو ہے نا وہ مہربانی کر کے آپ قبول فرمائیں، وہ میں آپ کے لنگر کے نام کر دیتا ہوں تاکہ جو آمدنی آئے وہ لنگر میں خرچ ہو. تو حضرت نے اسی کے خط کے پیچھے لکھا کہ ہمیں جب رات کی بادشاہی ملی ہے نا تیری بادشاہی کی ضرورت نہیں.
ہمیں کس جھگڑے میں ڈال رہے ہو؟ ریاست دو گے، پھر ہم کاشت کریں گے، پھر فصل اگے گی، پھر کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، کبھی جناب کیڑا لگ گیا، کبھی جناب بیماری لگ گئی۔ ہمارے پاس جو تہجد والی حکومت ہے، اس حکومت کا کیا مقابلہ ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑے، گڑگڑائے اور اللہ کی رحمت سے رزق آ گیا، چلو۔ یہ سلطنت جب ہمیں مل گئی ہے، تیری سلطنت کی ہمیں کیا ضرورت؟ اسی لیے جن کو یہ رات کی لذت آ گئی ہے نا، لذت مناجات کو وہ پا گئے ہیں، ان کو پھر تمہاری باتوں سے کچھ نہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں پڑھنے سے نہیں آتی، اور مولوی اس کو پڑھنے سے سمجھنا چاہتا ہے، وہ کیسے سمجھے غریب؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ تجربے سے آتی ہیں، اس لذت ذکر میں جب تک پڑھو گے نہیں پتہ نہیں لگے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، یہ بہت پرانی بات بھی نہیں، جو بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا تو پتہ نہیں کوئی کتنا بلند و بالا مقام ہوگا، وہ تو ہم نے نہیں دیکھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں میں ایسے بزرگ دیکھے ہیں کہ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کا آپریشن تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت اس کے لیے ہمیں آپ کو بے ہوش کرنا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے ہوش کیسے ہونے کا؟ جی وہ ہم نشے کا انجیکشن دے دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو کاٹنا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی انسان برداشت تھوڑا کر سکتا ہے اس کے بدن کو کاٹو۔ وہ بے ہوش ہو گیا، اب اس کو تو نہیں پتہ نہیں کیا کاٹا گیا ہے، کیا نہیں کاٹا گیا، جب ہوش آیا تو سب کچھ کٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں نہیں چاہتا، میں نے زندگی میں الحمدللہ کبھی نشہ اور چیز نہیں لی ہے، تو اب میں نشے کا انجیکشن نہیں لگا۔ میں کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو وہ تو لینا پڑتا ہے نا، اندر جاتا ہے، خون میں جاتا ہے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ موقع پر جہاں جہاں کاٹنا ہے ادھر ادھر سارے سن کرنے والے انجیکشن کچھ لگا دیتے تاکہ کچھ تو برداشت ہو۔ اے اللہ کے بندے تم ان چکروں میں مت پڑو، بس میں قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں تو وہ اپنا کام شروع کرتا۔ اس سرجن کا موت کے بعد بیان آیا، باقاعدہ چھپا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ بس انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا اور ہم نے کاٹنا شروع کیا، ہم نے چہرے پہ بل نہیں پڑتا ہوا دیکھا، جیسے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے۔ ہم نے آپریشن ختم کیا، انہوں نے صورت ختم کیا، ہو گیا بھی، ہاں ہو گیا، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ یہ تو اب دور کی بات ہے، واللہ والے جو پہلے تھے وہ تو پہلے تھے۔ وہ اولیاء اللہ ان کے مقام تو بہت بلند ہوں گے نا، وہ تو ہم نے دیکھے ہی نہ، ہمارے نصیب میں بھی نہیں۔ تو یہ تو موجودہ دور کے لوگ، اس صدی کے لوگ ہیں جو ہماری اپنی آنکھوں سے گزرے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرو، بس میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھو میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوں، جو مرضی ہے کرتے ہو۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، تم قرآن پڑھو، میں ذرا ایک سوئی رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہارا کتنا بزرگی ہے، ابھی تجربہ ہو جائے گا۔ باتیں اسی لیے یہ سمجھ نہیں آتی نا نوجوان نسل کو، پھر وہ کہنے چھوڑو یار یہ کیا ہے، ایسے باتیں کرتے ہیں بیوقوف لوگ۔ ایسی باتیں صحابہ نے تو نہیں کی، وہ اللہ کے بندے، صحابہ کو ضرورت کیا تھی؟ یہ محنتیں تو ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں، صحابہ کی تو حضور پہ نظر پڑی، سارے منازل طے ہو، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ تو اس کامل مکمل نبوت و رسالت کے تاج کے سامنے بیٹھتے تھے، وہ تو ایسا اکثیر تھا کہ دامہ بھی لگا تو سونا بن گیا، تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ ان کو اس محنتوں کی کیا ضرورت تھی جناب؟
ان کے مراحل جو تھے نا، بس ایسے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور حدیث ہے، یہ مولوی میں خود نہیں کہہ رہا، صحابی کہتا ہے کہ میں نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، خدا کی قسم سب سے زیادہ بغض مجھے حضور کی ذات سے تھا، اور جب میں نے بیعت کر کے ہاتھ یوں کیا، سب سے زیادہ محبوب مجھے محمد مصطفیٰ تھا۔ اتنی دیر میں کیسے کایا پلٹ گئی؟ وہ تو مقام ہی اور تھے میرا بھائی، وہاں کیا باتیں سوچتے ہو؟ صحابہ کی بات پوچھتے ہو یا تابعین کی بات؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو مقامات اولیاء کا یہ عالم تھا کہ جو بھی صحبت میں بیٹھ گیا، دیکھو نا امام سے کہ اتنے عرصے سے تہجدیں پڑھ رہے ہو، کعبہ شریف میں آ رہے ہو، ماشاءاللہ تم بہت قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے لوگ ہو، تم نے کبھی کھانے کی تصویر سنی ہے؟ یہ جو رات دن 2-2 کلو 4-4 کلو اندر جا رہا ہے، کبھی اس کی تصویر بھی سنی ہے آپ نے؟ اتنے بڑے سینڈوچ لمبے ماشاءاللہ مینار ہے مسجد کے، یہ جو ماشاءاللہ ہضم کر رہے، جو اونٹ بھی ہضم نہ کر سکے، میدے کے بنے ہوئے 3-3 فٹ لمبے، اندر گھاس ہے، پتہ نہیں قیمہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائے ہیں، 20-20 دن کا، 18-18 دن کا آگ پہ کھڑا ہوا، لیکن جناب لکڑ ہضم پتھر ہضم، تم نے کبھی اس کی تصویر سنی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے تھے، یہ سما تصویر الطعام، میرے اپنے یعنی شیخ، میرے تو نہیں، میں نے تو زیارت ہی کی، یعنی میرے استاد کے استاد کہہ سکتے ہیں، شیخ کے شیخ، میرے والد صاحب کے بھی شیخ، کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ دین پور شریف کی بات ہے، تو خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مواحد، بہت بڑے مجاہد، خود والد صاحب نے فرمایا کہ ہم سارے ان کے جو خادم تھے، طالب تھے، گھاس کاٹ رہے تھے، اور حضرت لگاتے تھے، اور اپنے لیے سبزیاں بھی خود لگاتے تھے، پھر کاٹتے بھی خود تھے، پھر وہی لنگر میں پکتی تھی، وہ ایک عجیب منظر تھا، ہم نے تو بعد میں دیکھا ہے، لیکن جن دیکھوں نے دیکھا ہے، تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں والد صاحب کہتے ہیں وہ خود موجود ہوں، تو صبح اپنا گھاس کاٹ رہے ہیں، تو حضرت لکڑی ہاتھ میں تھی نا، تو ایک طالب کو زور سے ماری، ہم سب دل میں بڑے برسرا ہوتا ہے، ناراض ہوئے، ایک آدمی کام کر رہا ہے بیچارہ، لکڑی بھی اس کو مار دی حضرت ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ باقی تو چپ رہے، میں بلوچ آدمی تھا، طالب تھا، لیکن بلوچ تھا، صبر نہ ہو سکا، بلوچ آدمی بے صبر تو ہم ہوتے ہیں نا، بے جو ہوئی پہلے کوئی کہتے ہیں بے بہادری سے، پتہ نہیں بہادری سے ہے، پتہ نہیں بےہودگی سے ہے، بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، تو میں نے کہا حضرت کیا گناہ کیا غریب نے، وہ بیچارہ گھاس کاٹ رہا ہے ملنگر کا، آپ نے اس کو چھوٹی مار دی؟ کہا فقیر وہ گھاس تسبیح کہہ رہا تھا تو یہ ہاتھ روک دیتا تھا، اپنی بزرگیاں دکھا رہا تھا، اس لیے میں نے مارا ہے کہ بدبخت اگر اللہ نے یہ مقام دیا تو چھپاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا یہ مقام۔ یہ آج کے دور کے اس صدی کے لوگ جو ہیں وہ تسبیح سن لیتے، تم سن کے مجھے دکھا دو۔ میرا بھائی جب تک یہ دل ہے نا، یہ گندا ٹکڑا، یہ نہیں سیدھا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہا لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي هي في الصدور، اللہ قرآن میں کہتے ہیں آنکھیں نہیں، اصل تو دل اندھا ہے، جن کے دل اندھے ہو گئے وہ ختم ہو گئے۔ لاکھ کتابیں پڑھو، لاکھ اونچی اونچی اذانیں دو، دل اندھا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور دل کی اصلاح جو ہے یاد رکھو دل والوں سے ہوگی، سونے کا زیور لوہار نہیں بنا دیتے، سونے کا کام سونار کرتا ہے، اور جیولر جو ہے وہ جیولری کا کام کرتا ہے، گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے، وہ سائیکل نہیں بناتا۔ اگر اس کی اصلاح چاہیے تو دل والا ڈھونڈو، وہی آج کامیاب ہے جو ملتا نہیں۔ دولت والے تو بہت ہیں لیکن دل والے کم ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں نصیب کر دے، وہ قادر ہے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں۔
اور جن کو نہ ملے ان کا علاج میں بتا دوں، تلاوت قرآن۔ جن کو کوئی اللہ والا نہ ملے، کیونکہ آج کل مشکل ہے، قحط الرجال ہے، آج کل تو سارے ڈرامہ باز ہیں نا، آج کل تو سارے جو ہے نا مداری ہیں، ڈرامہ باز، حضور ٹکٹ مانگ رہے ہیں، میرے ہاتھ سے پان کھا رہے ہیں، آج کل تو ایسے ڈرامہ باز ہیں نا، اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک ان فتنوں سے بچائے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ علاج یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے باوضو تنہائی میں اللہ کا قرآن پڑھو اور ایک ایک لفظ پہ غور کرو، جلد بازی نہ کرو۔ ایک پارہ پڑھنے کے بجائے ایک رکوع پڑھو، لیکن ایک ایک حرف پہ غور کرو، اور علیحدہ بیٹھے ہو، باوضو ہو، رخ قبلے کی طرف ہے، قرآن اونچی جگہ پہ رکھا ہو، ادب کے ساتھ کھول کے، ادب کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پر نظر ڈالو اور قرآن پڑھو۔ اور دوسرا یہ ہے استغفار کرو، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، ان پہ زور دو۔ اسی سے انشاءاللہ وہ مقام تو نہیں ملے گا لیکن گاڑی چلتی رہے گی، وہ مقام تو مقام والوں کو ملے گا لیکن گزارا ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ مقام تو اللہ کو پتا ہے، لیکن کم از کم دھکا لگ کے، دھکا سٹارٹ گاڑی ہوتے ہیں نا، دھکا تو چل پڑتی ہے، چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب حضور دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت ہے، اور یہی وصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل تو جب جنت میں داخل ہو گیا باقی کچھ رہ گیا؟ وہ جنت مل جائے تو باقی رہا کیا؟ اللہ قد فاز فوزا عظیما۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا حدیث بطاقہ میں؟ کیا ہے کہ ایک آدمی کے 99 سجلا، 99 دفتر ایک پلڑے میں، ایک چھوٹا کاغذ ایک پلڑے میں، جب وزن ہوگا تو وہ پلڑا بھاری ہوگا، دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، بس یہ کلمہ ہے اللہ اکبر، کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ حق ہے، کلمہ تثبیت ہے، اسی پہ ایمان ہے، اسی پہ حیات ہے، اسی پہ موت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اس کا ذوق ہمیں عطا فرمائے۔ اب جناب فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلَقَةً فَفَسَدَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَقَسَّمَتْهُمَا أَوْ لَفَصَّمَتْهُمَا، اگر آسمانوں اور زمینوں کا ایسے ایک حلقہ بنا لیا جائے، کیا مانا؟ یعنی ایک ایسا گول جو ہے نا کڑا بن جائے، اور کلمہ لا الہ کی ضرب لگے تو اس کو بھی توڑ ڈالے کہ وہ کلمہ، یعنی اگر اتنی چیزیں تیرے آگے جنت کے آگے آگے بند بن جائیں، حلقہ بن جائیں، ان کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَآمُرُكُمَا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، اور فرمایا فإنہا صلاة کل شیء، یہ ہر چیز کی تسبیح جو ہے یہی ہے سبحان اللہ وبحمدہ، وَيُرْزَقُ بِهَا يُرْزَقُ كُلُّ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو جو رزق مل رہا ہے وہ اسی سبحان اللہ۔ کیا مانا؟ جب وہ تسبیح کہتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، تو سارا راز جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ اب حضرت نوح کی وصیت بھی سنو اور حضور کی بھی سنو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسی پہ ختم کی، کلمتان خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمات ہیں زبان پہ بڑے آسان، ثقیلتان فی المیزان، اور وزن میں بہت بھاری، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ،
سبحان اللہ العظیم۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی تسبیح ہے، یہی نعمتیں ہیں اور یہی تذکیر ہے۔ دعا کر اللہ تجھے بھی اور مجھے بھی نصیب کرے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن اس کے بندے تو ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی تحفیظ القرآن میں 10واں پارہ پڑھتی ہے۔ میرے چچا نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو پڑھنے سے روک دو، کیونکہ اگر یہ پڑھ کے بھول گئی تو بڑا عذاب ہوگا۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ تو تم بچے پیدا کرنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ پیدا کرو گے تو مر جائیں گے۔ مکان بنانا بھی چھوڑ دو، ایک دن گر جائیں گے۔ اور روٹی کھانا بھی چھوڑ دو، گندگی بن کے نیچے سے نکل جائے گی۔ کوئی عقل کر، اتنا بڑا جاہل بھی کوئی ہے جو قرآن پڑھنے سے روکے؟ اللہ کے بندے اس بچی کو، بیوی کو پڑھنا، بالکل قرآن پڑھاؤ، چھوڑو جاہل کہتے کی باتوں کو، قرآن پڑھنے دو، اللہ اس کو نصیب کرے۔ باقی یاد یہ ہے کہ گناہگار وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد کر کے خود چھوڑ دے۔ اگر ہمیں بھول جائے یا ہم یاد نہ کر سکیں یا حافظہ کمزور ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، ہماری زندگی میں محنت ہے۔ حتیٰ کہ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا ماہر قرآن اور حافظ قرآن جو ہے مال بررۃ الکرام، وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے قرآن تو پڑھتا ہے، یتعاہدہ، اس کو قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے بیچارے کو، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، لفظ بار بار اٹکتا ہے، فرمایا اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ اگر آدمی ایک آیا سودا لیا، دکان میں رقم بھول گیا، چلا گیا، پھر واپس نہیں آیا، میرا بھائی اگر ایسے آدمی کے واپس آنے کی کوئی امید نہ ہو، جب تک امید ہو رہنے دو۔ جب امید دم توڑ جائے کہ بھی حاجی چلے گئے اب کون آئے گا، تو اس کو خیرات کر دو، اللہ اس کو جس کی رقم ہے اس کو بھی اجر دیں گے، تمہیں بھی اجر دیں گے۔ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ گیا زیارت کے لیے، واپسی پہ عمرہ کیا، عمرہ بھی کیا ہوں، حج بھی کیا ہوں۔ حج تو بھی آیا نہیں تو کیا کیسے ہوں؟ بہرحال اگر حج کرو گے کوئی بات نہیں، لاکھ دفعہ کرو۔ اگر عمرہ کر لیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک بکری حج کی تمتع رکھ دینا تاکہ جھگڑے سے بچ جاؤ، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنے وطن سے عمرہ نہ کرے اشہر حج میں اور اسی سال حج نہ کرے، متمتع نہیں بنتا۔ لیکن اگر عمرہ کیا اس کو کہتے ہیں دم دینی پڑے گی، جرمانے کی۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں تمتع ہو گیا اس کو حج کی بکری دینی ہوگی، تو بکری تو دینی پڑتی ہے نا دونوں شکلوں میں، تو بہرحال آپ ایک بکری دے دیں، حج کریں بالکل۔ اگر کسی کافر نے ایک جگہ دیا کہ بھئی میں دیتا ہوں تم جاؤ مسجد بناؤ، اس نے اپنی رضامندی سے دیا ہے، کوئی بات نہیں، زمین تو سب اللہ کی ہے۔ اگر کسی کافر کے عارضی ملک میں تھی اور اس نے لیکن تمہارے ڈر سے نہ دیا اپنی منشیت سے ہو، اپنی رضامندی سے ہو، اپنی محبت سے ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے آدمی، کوئی مسئلہ نہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے بعد جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کی نیت کیسے کریں گے؟ 2 رکعت واجب الطواف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، تو زیادہ چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب دل میں نیت ہے طواف کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، بس کہنے کی ضرورت ہی ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ تعالی عرش پہ ہیں، اللہ کا مقام عرش پہ ہے، لیکن علم کی معیت جو ہے وہ ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ موجود ہونے کا معنی یہ ہے معیت علم۔
کہتے جی کہ مکیف کا پانی جو گرتا ہے اس سے اگر وضو کیا ٹھیک ہے، وہ پلیت تھوڑا ہے، وہ بھی تو برف بن کے گر رہی ہے وہی پانی، اور کیا ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ مرغی جب ہم دکانوں سے لیتے ہیں تو بعض لوگ جو ہیں وہ مرغی صاف کرتے ہیں مشین سے۔ میرا بھائی اگر مرغی ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ اس کا خون اچھی طرح نچڑ جائے، اس کا خون اچھی طرح نچڑ جانے کے بعد پھر اس کو پانی میں ڈال کے مشین پہ پھراتے ہیں کہ اس کے پر جو ہیں آسانی سے اتر جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ذبح نہ کرو اور مشین میں دے دو، پھر تو حرام ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جو ہے بس جہاں مشین میں چڑھاؤ یا اس کو کہیں چڑھاؤ گے۔ میرے دوست ہیں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، سسرال کی مانتے ہیں، اس کو کہو توبہ کرے اور والدین کو راضی کرے۔ والدین کی ناراضگی جو ہے آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد کر دیتی، ایک دن انجام کو پہنچ جائے گا۔ جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں وہ کبھی کبھی ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا یا دنیا گئی یا آخرت گئی۔ اس لیے فوراً اپنے والدین سے معافی مانگو اور والدین کو راضی کرو۔ حج بدل وہ ہوتا ہے جو آدمی کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، اور حج افراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت کرے اور عمرہ نہ ملائے۔ حج تمتع کا معنی ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8 کو حج کا احرام باندھے۔ اور قران کا معنی ہوتا ہے کہ میقات سے حج عمرہ دونوں کا احرام ملا کے باندھے، مکے میں آ کے طواف وغیرہ کر کے، لیکن احرام نہیں کھولے گا جب تک حج ختم نہیں کرے۔ کہتے ہیں جی کہ کعبہ شریف میں پہلے 4 مصلی تھے اور 4 امام تھے، کوئی بات نہیں ہے، جب توسیع کی ضرورت ہوئی تو ان کو بڑھا دیا گیا۔ آپ دیکھا نہیں کتنا جگہ ٹوٹ گئی، اب حرم اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، توسیع ہوتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ تو بہرحال ایک امام پڑھائے تو کوئی حرج نہیں، اور 4 پڑھتے تھے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ سب ائمہ برحق ہے، ان میں سے کوئی ایک پڑھا رہا ہے تو الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ چادر مبارک اور کرتا مبارک پہنتے تھے، سر پہ ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک پہنتے تھے۔ کہتے جی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ شریک کا کیا معنی؟ جیسے وثن طواف کرتے ہو کعبۃ اللہ کا، اسی طرح اگر قبر کا طواف کرو تو یہ طواف میں شرک ہو گیا، شریک بنا لیا نا تم نے، کہ طواف تو صرف ایک جگہ کا تھا، تم نے دوسری جگہ بھی نکال لی تو شریک بن گیا۔ اب قربانی یا نظر یا نیاز ہے اللہ کے لیے، تم نے پیر کے نام پہ منت مان لی، قبر پہ چڑھاوا چڑھا دیا تو شریک بنا دیا نا نظر میں، اسی کو شریک کہتے ہیں۔ اور بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز حضور پاک کی سنت سے ثابت نہ ہو، خیر القرون میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں ثابت نہ ہو، دین کا مسئلہ بعد میں ایجاد کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ اب اس کو لوگ چکر دیتے ہیں، دیکھو جی حضور کے زمانے میں کار نہیں تھی، کار کو دین کا مسئلہ تھوڑا ہے، یہ حضور کے زمانے میں پین نہیں تھا جی، پین کا کیا تعلق ہے دین سے؟ معنی یہ ہے کہ دین جیسے اذان دین ہے، اذان جو ہے عبادت ہے، دین ہے۔ اب اس میں جوڑ لگاؤ، جو بلال نے پہلے صلاۃ السلام نہیں پڑھے تم پڑھو، اب بدعت ہے، تم بعد میں صلاۃ السلام پڑھو، بدعت ہے۔ اگر تم درود پڑھ کے اللہم رب ہذہ الدعوہ والی دعا پڑھو، وہ جناب سنت ہے، سنت وہ ہے جو ثابت ہے، بدعت وہ ہے جو سنت میں، صحابہ میں، اجماع میں، خلفائے راشدین میں ثابت نہ ہو اور دین کے نام پہ بعد میں بنائی جائے۔ کہتے جی کہ دنیا کے مسلمان تو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، کعبہ نماز نہیں پڑھتا کہ رخ کرے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نماز جب پڑھے گا تو پوچھیں گے بھائی کدھر رخ کر رہے ہیں؟ کیا ہے لوگوں
ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں کیا ہے، یہ ہمارے وہ ہوتے ہیں نا حلوائی، یہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کعبے کو، کعبہ مدینے کو رخ کرنا، یہ ہمارے مٹھائی والے ہیں نا بیچارے حلوائی حضرات، یہ وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہابیوں کو کیا پتا، کعبہ شریف جو ہے وہ مدینے کی طرف نماز پڑھتا ہے، یعنی پتھر بھی نماز پڑھتا ہے، کعبہ شریف بھی نماز پڑھتا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، تم نہ پڑھنا۔ کہتے ہیں جی اگر حضور کو سرکار دوار، یہ محبت کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دونوں جہاں کا مالک خدا کی طرح نبی ہے، عادت سے آدمی کہتے ہیں، جیسے آپ والدین کو کہہ دیتے ہیں قبلہ کعبہ ابا جان، اب تمہارا ابا جان قبلہ کعبہ تھوڑا ہے، بیوی کہہ دے شام کو گھر سے نکال دو گے، ابا قبلہ جان کو دیکھو کیسے نکلتا ہے، جن کو لکھتے ہیں نا اپنے والدین کو ابا حضور پر نور، بیوی کہے نا باپ تمہارا تنگ کرے گا، ابا حضور دفع ہو جاؤ دور، یہ ایک تعظیم کا لفظ ہے، ورنہ اصل مالک ہر چیز کا اللہ ہے۔ کہتا ہے جی کہ وتر کی نماز جو ہے حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، باقی امہ کے نزدیک سنت ہے، اس میں کیا جھگڑا کیا ہے، لفظ کی بات ہے، ان کے نزدیک فرض اور سنت، امام صاحب کے نزدیک فرض واجب اور سنت، یہ تو علمی بات تو بولتے ہیں، جب تمہیں نہ واجب کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ مستحب کا پتہ ہے، نہ اولا کا پتہ ہے، نہ افضل کا پتہ ہے، نہ مکروہ کا پتہ ہے، نہ مکروہ تحریمی کا پتہ ہے، نہ مکروہ تنزیہی کا پتہ ہے، تو میں کیا سمجھاؤں؟ تمہارا چٹ جو لکھا ہوا ہے نا اسے اندازہ ہو گیا اللہ کی رحمت سے تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ نماز جنازہ میں اگر 2 رکعت پڑھیں، 1 رکعت، نماز جنازہ کی بھی رکعت ہوتی ہے کوئی؟ اللہ کے بندے نماز جنازہ میں کوئی رکعت نہیں ہوتی، تکبیر تو ہوتی ہے، رکعت نہیں ہوتی، 4 تکبیریں پڑھنی ہیں بس۔ اگر تم 2 میں ملے ہو، جب امام سلام پھیر لے تو تم جلدی جلدی 2 پوری کر دو، اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی پہ وحی آتی ہے لیکن اس کو علیحدہ شریعت یا کتاب نہیں دی جاتی۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر عصر کی نماز چونکہ جلدی پڑھائی جاتی ہے، جو حنفی مسلک کے مطابق وقت نہیں ہوتا، لیکن حنفیوں کے بہت بڑے عالم جو ہیں، مفتی حضرت عبدالرشید گنگوہی، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتاوی میں موجود ہے کہ جو لوگ حرم میں جائیں وہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں، چاہے وہ حنفی مسلک پر ہو یا حنفی مسلک پہ نہ ہو، کیونکہ حرم کی جماعت کے لیے ان کو اپنے اس مسلک پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، حرم کی نماز کی نعمت پھر کہاں ملے گی؟ کہتے ہیں جی کہ میں ڈاکٹر ہوں اور سسرال اپنے سسر کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، میرے سسر میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں، بیمار ہیں، لیکن یہ بات دیکھو کہ مالی طور پہ اتنا دولت پیسہ ہے کہ وہ وہاں سے آدمی بھیج سکیں۔ اگر ان کے پاس اتنی دولت پیسہ ہے تو بہتر یہ ہے اپنے ملک سے آدمی تعینات کریں، وہ آ کے ان کے لیے حج بدل کریں جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ ان کے داماد ہیں، آپ ان کی طرف سے حج بدل کریں، اپنا آپ کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ جدے میں رہتے ہیں جدے سے ہی نیت کریں، آپ کو کہیں میقات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جدے میں رہتے ہیں، آپ جدے سے احرام باندھیں گے اور دل میں ایک نیت ہوگی، یا اللہ میں جو حج کر رہا ہوں یہ فلاں میرے سسر کے لیے ہے، ہر کام میں نیت ان کی ہے، اور نیت کا معنی ہے کہ دل میں ہوتی ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کسی نے کہہ دیا ورنہ اصل نیت کا مقام دل ہے۔ اگر آدمی 3 رکعت وتر کی نیت کرے گا، حنفی مسلک کے مطابق 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا تشہد میں،
اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوگا، پھر تیسری رکعت پڑھے گا، اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھے گا، درود پڑھے گا، سلام پھیر دے گا، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھے گا اور اس کو وہ وتر سمجھے گا۔ تو دونوں طریقے حدیث میں موجود ہیں، اللہ دونوں کے قبول فرمائے۔ بالکل نہ جھگڑے کریں، نہ لڑائیاں کریں، نہ فتنوں میں پڑیں۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرمائے، جو بھی بیمار ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اللہ شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ سے نوازیں۔ کہتے جی کہ حضور کے والدین میں اختلاف ہے کہ حضور کی امت میں ہیں یا نہیں ہے، آپ کو کیا حق ہے اختلاف کا؟ آپ سے پوچھا جائے گا کیا مطلب؟ تم اپنا فکر کرو، اپنے والدین کا فکر کرو، اس مسئلے میں تم سے نہیں پوچھا جائے۔ باقی ایک بڑی واضح سی بات ہے، حضور کو تو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، والدین تو پہلے فوت ہو گئے، انہوں نے تو حضور کی نبوت کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک عن جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و قوت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت آمیز شکست کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ مسلمان اور مجاہدین جہاں جہاں ہیں ان کی نصرت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، مساجد، مدارس، معاہد، معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما، دین کی تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر دین، ہر حضور کی امت کے ہر بندے کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا، دین کی دعوت دینے والا بنا، اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ حضور کی امت میں اتفاق، اتحاد اور جوڑ پیدا فرما دے، یا اللہ یا رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مقام، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔